الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ سبحانہ وتعالی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور برے حالات بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ایام بھی اور غم کے ایام بھی ہوتے ہیں۔ تو خوشی میں انسان کیسے رہے اور غم میں انسان کیسے زندگی بسر کرے، اور کیا انسان پر مصیبت آئے تو وہ اللہ کو بھول جائے، اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ دینی کام کو چھوڑ دے، پھر یہ دین تو نہ ہوا، دینداری تو نہ ہوئی، یہ تو اس کے اپنے نفس کی بات ہے کہ اگر نفس چاہے تو اللہ کے سامنے سجدہ بجا لائے، اگر دل چاہے تو رسول اللہ کی بات مان لے، اگر دل
اگر اس کے دل میں خواہش ہو تو وہ دینی کام کرے، اور اگر خواہش نہ ہو تو وہ دینی کام نہ کرے۔ یہ تو پھر اس کے اپنے معاملات ہیں کہ وہ جسے اچھا سمجھتا ہے اور جو اسے بھلا لگتا ہے، جو اسے پسند آتا ہے وہ بجا لاتا ہے، اور جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے اسے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کربلا کی بات جب ہم کرتے ہیں پھر اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی بات ہوتی ہے، اور مسائل جو آل بیت پر آئے ان کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنہوں نے کربلا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہر مصیبت کو انہوں نے اپنی کھلی ہوئی دونوں آنکھوں سے دیکھا، تو کیا کربلا کے بعد انہوں نے سارے دینی کام چھوڑ دیے؟ He was 14 years old when tragedy of Karbala happened, and he was eyewitness of that. But what was his life Mubarak? He left everything. He became depressed, and he was complaining to Allah subhanahu wa ta'ala, what it happened to our family. There were few families. Hazrat Imam Hussain alayhi salam's family, Hazrat Imam Hassan alayhi salam's family, Hazrat Zainab alayhi salam's family, and the other people as well. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ زین العابدین روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا تو ساری عمر روتے رہے، میں نے تو اپنے والد کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھا، میں نے تو علی اصغر کو بھی دیکھا، میں نے تو علی اکبر کو بھی دیکھا، میں نے تو عون کو بھی دیکھا، اور پھر آپ نے پوری ایک فہرست، یہ سارے میری آنکھوں کے سامنے گئے، یہ ساری لاشیں میرے آنکھوں کے سامنے گری ہیں، تو میں کیوں نہ روں؟ آپ کا اس میں گرامی، his name is علی بن حسین۔ زین العابدین انہیں اس لیے کہتے ہیں he was عابد، ورشپر آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ کئی جگہوں میں آتا ہے کہ ایک رات میں یا ایک دن رات میں آپ 1000 نوافل ادا کیا کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کو تو چھوڑو، 1000 نوافل آپ ادا فرمایا کرتے۔ یہ زندگیاں ان لوگوں کی، وہ رونے نہیں بیٹھ گئے، بڑے کام کیے انہوں نے۔ حالات بدل جاتے ہیں، بعد میں لوگوں نے بڑی جو ہے تو قدر کی، لیکن وقت تو گزر جاتا ہے۔ حضرت
اسامہ بن زید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے آگے صاحبزادہ ہیں اسامہ، ان کے بیٹے آگے ایک دن وہ آئے اور آ کر عرض کی کہ بہت مقروض ہو گیا ہوں. I am talking about his welfare work. تو بہت مقروض ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے مقروض ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا اس وقت میں 15,000 دینار کا مقروض ہوں. Get the calculation from the goldsmith and see how big amount is this. And he said, don't cry, I will take responsibility and I will pay all of that and don't worry about it. جب آپ کی وفات ہوئی 95 ہجری، تقریباً آپ 61 ہجری کے بعد آپ تقریباً 40 سال سے زیادہ آپ زندہ رہے. اللہ نے آپ کو زندگی دی. آپ کی علمی خدمات سعید بن جبیر جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دا بیسٹ تابعی، the second generation of Sahaba, and he is the leader of them. He was the student of Hazrat Zain al-Abidin, Hazrat Hassan Basri, many big names, all they are the student of Hazrat Zain al-Abidin. لیکن ویلفیئر کے کاموں میں اتنا آپ اس میں شامل ہوتے تھے کہ راتوں کو آپ بوریاں لاد کر اپنے کاندھوں پر لوگوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتے. ایک دن اپنے بیٹے نے کہا کہ آپ ابا جان کیوں یہ کرتے ہیں، میں کر دیتا ہوں. آپ نے جواب دیا بیٹا تو کر دے گا، لیکن مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں کسی مسلمان کا پردہ کیوں کھولوں. یہ میں جانتا ہوں کہ میں کسے دیتا ہوں، اگر تو لے کر گیا تو مجھے اس کا نام تجھے بتانا پڑے گا، اور یہ اس کی خودداری پر ایک ضرب پڑے گی. That will hit his self-respect. I don't want to tell you the name of person who benefits from my service. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اس کا نام نہیں بتانا چاہتا کہ میں کس کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ اس طرح اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. میں یہ کام خود کرتا ہوں اور اندھیرے میں کرتا ہوں تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میری کوئی مدد کر رہا ہے. بس اس کی مدد ہو جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی مدد ہوئی ہے، اور پھر میرا رب جانتا ہے کہ کس نے اس کی مدد کی. یہ امام زین العابدین، زین العابدین ان کا یہ لقب ہے، اور زین کا معنی ہوتا ہے زینت، بیوٹی. اور یہ انہیں لقب لوگوں نے دیا ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے تاج ہیں. دا کراؤن آف دا ورشپ. یہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہماری پسند کے مطابق ہوتا ہے. کام کر رہے ہیں دین کا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ہمیں ناگوار گزری تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ شخص، وہ بچہ، ٹین ایجر، جس کے سامنے اس کے والد کو شہید کیا گیا، جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، جس کے سامنے اس کے فرسٹ کزن انہیں شہید کیا گیا، جس کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ اتنا استقامت کا پہاڑ ہے
کہ اپنے لیے ہی نہیں جی رہا بلکہ لوگوں کے لیے جی رہا، بلکہ لوگوں کے لیے جی رہا ہے، لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہے، لوگوں کو کھلا بھی رہا ہے، لوگوں کو پلا بھی رہا ہے۔ اور ایک دفعہ تو انتہا ہوگی۔ دین کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی دشمن جس نے پورا کنبہ جو ہے اسے ذبح کر ڈالا، اب اس پر مصیبت آ پڑی اور وہ چھپتے چھپاتے ایک خیمے میں آیا اور وہاں پر ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ پانی ہے تو پلا دو۔ حضرت امام زین العابدین اپنی نماز ختم کر کے آپ نے اسے پانی پیش کیا، صحرا ہے اور پھر اس گرمی کے عالم میں کہتا ہے تھوڑا سا اور مل جائے، آپ نے پھر دے دیا۔ تیسری بار اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ پھر وہ کہنے لگا "Do you recognize me?" کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، میں تو تجھے کربلا کے دن سے جانتا ہوں، جب تو لاشوں پہ لاشیں گرا رہا تھا اور پیاسا میں تڑپا رہا تھا۔ میں تو تجھے ایک لمحہ بھی بھولا نہیں، لیکن تو میرے خیمے میں آیا ہے اور ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی ہمارے پاس مانگتا ہوا آئے تو ہم اسے خالی واپس لوٹا دیں، ہم اسے خالی واپس کر دیں۔ وہ تیرا کردار ہے اور یہ میرا کردار ہے، وہ تو نے کیا ہے اور یہ میں نے کیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد، ابن زیاد جسے تاریخ جانتی ہے ابن زیاد کے نام سے، اسے امام زین العابدین اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے کربلا کے بعد کا درس کہ دین جو ہے پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی، دین وہ ہوتا ہے جو میرے رب کی رضا ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور مجھے کیا برا لگتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے اور میرے رب کو کیا برا لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں تسلیم و رضا کا پیکر ہوتی ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، رکھے تو یہ اس کی رضا ہے، مارے تو یہ اس کی رضا ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، تو پھر کیوں نہ اس کی مرضی کے مطابق یہاں رہیں۔ یہ ان لوگوں کے طرز زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو دین نہیں بناتے، وہ تو اس دین کو اپناتے ہیں جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے، اور وہ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ کتنا مشکل ہے یہ کہ اپنے والد کا قتل کرنے والا، اپنے بھائیوں کی لاشیں گرانے والا جب سامنے آتا ہے، پانی مانگتا ہے تو اسے پانی اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلطی سے یہ کر رہے ہیں، اگر ان کا بس چلتا تو ابھی میری گردن اڑا دیتے۔ نہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہوتے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہو یا اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے خلاف کوئی قدم وہ نہیں اٹھاتے ہوتے، وہ تو اپنے رب کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین کربلا کے بعد آپ کی ایک زندگی گزری اور وہ ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے، لوگوں کے نفع کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھی۔ اور آپ کی زندگی جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو حیران رہتا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت کسی پر آ جائے
تو اس کے حالات کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. مال کم ہو جائے تو اسے جو ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ جینے کے قابل نہیں رہتا. گھر میں کوئی ماتم ہو جائے تو نمازوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک امام زین العابدین ہیں کہ وہ اتنے دکھ اٹھانے کے بعد بھی اگر ان کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے. نوافل میں راتیں گزرتی ہیں اور دن کام کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور پھر لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, لوگوں کو تصوف اور لوگوں کو تزکیے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کے معاملات بھی سلجھا رہے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. یہ زندگیاں ہیں جنہیں روشن زندگی کہا جاتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگیوں کو آدمی دیکھتا ہے. If the person look at their life, he will get the lesson and he will find the way for himself کہ مجھے دین کا کام کیسے کرنا ہے, دین کا کام میں نے کیسے کرنا ہے. اسے یہ سمجھ آتی ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہوتا ہے وہ صرف رب کے لیے ہوا کرتا ہے. وہ پسند اور ناپسند نہیں ہوتی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور میں کیسے کرتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے. یہ ساری باتیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو ملی ہیں. مکے کے اندر جب دشمن سامنے تھے, مجبور تھے, تو کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ آج تم پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے, کوئی سزا تمہیں نہیں دی جائے گی. اور پھر وہی اولاد ہے جو اسی طریقے سے لوگوں کو آگے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمارے اندر جو خون ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں نور والا خون عطا فرمایا. اور یہ ہماری زندگیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے اللہ کے لیے گزارا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما.